السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے گائس، میں بھی ٹھیک ہوں۔ لیکن آپ کی بہن، آپ کے کراچی کی بیٹی آپ سے دعائیں کراتی تھی کہ میرے والد صاحب ٹھیک ہو جائے۔ تو گائس، میری یوٹیوب فیملی، میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میرے والد صاحب مجھے چھوڑ کر تنہا اکیلا اس دنیا سے چلے گئے۔ میرا بھرم، میرا مان، میرا ساتھ، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہر چیز ختم ہو گئی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہو ہی نہ۔ یتیم ہو گئے ہم لوگ۔ آپ کی کراچی کی بہن، آپ کی کراچی کی ماں، کراچی کی بیٹی یتیم ہو گئے۔ بڑی زندگی، بڑی تکلیفیں اٹھائی ابو نے، بہت تکلیفوں سے ان کی زندگی چل رہی تھی، لیکن پھر بھی ہر بیٹی اپنی ماں کے، باپ کے لیے، ماں کے لیے دعائیں کرتی ہے، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ لیکن اس بد نصیب بیٹی کی شاید دعا بھی قبول نہیں ہوئی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، وہ ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ پھر یہ خواہش ہی رہی کہ وہ ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ وہ اس دنیا سے کیا گئے، میری دنیا لٹ گئی۔ اسی وجہ سے میں اپنی ویڈیو میں، یوٹیوب فیملی، میں نے اپنی ویڈیو رمضان سے پہلے بہت کم کر دی تھی۔ کوئی ایک بنا لی، کوئی اکی دکی بنا لی تو بنا لی، ورنہ میں صرف ابو میں لگی رہتی تھی۔ ان کے پاس جانا، ان کے پاس سے آنا، رات کا کون سا پہر ہے مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ابھی تو میری رو رو کے آوازیں بھی بیٹھ گئی کہ میں آپ سے ایک صحیح بات کر سکوں وہ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن اب اپنی ویڈیو کو دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہوئے، دوبارہ سے ویڈیو کی طرف آتے ہوئے، گائز آپ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کیجئے، کیونکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آئے۔ میرے اور میرے والد صاحب کے لیے دعائیں کیجئے، میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجئے۔ دیکھیں پھر میرے منہ سے یہی الفاظ نکل گئے، لیکن میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ ہے ہماری کہ ہم نے آٹا گون لیا ہے، کام ہمارا چل رہا ہے۔ ایک چولہے پہ ہم نے چائے چڑھا دی ہے، اور ایک چولہا بھی ہمارا پراٹھے بچوں کے لیے ناشتہ بنائیں گے۔ اور پھر وہی روٹین ہے، وہی زندگی ہے۔ یہ ہم نے دیکھے چھولے بھگوئے ہوئے ہیں کہ اگر چھولے ہمت ہوئی تو یہ سالن بناؤں گی، اگر ہمت نہیں ہوئی تو یہ سالن بنانا میرے لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ میں نے سمجھ لیا پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے میں نے اپنے چولہے میں اپنے ہاتھ پہ ہنڈیاں نہیں چڑھائی، پتہ نہیں، مجھے تو دن بھی یاد نہیں ہے، 20 دن ہو گئے ہیں۔ بس یہی تھا، بس اب بھاگ رہی ہوں، آ رہی ہوں، جیسے پیاس سے کھانا کھا لیا، سلاد سے کھا لیا، یا ہماری مکان مالک نے کچھ بھجوا دیا، اسی سے ہی ہم گزارا کر رہے تھے، اسی سے ہی اپنے وقت کو پاس کر رہے تھے۔ لیکن بس یہ سوچتی تھی شاید میری خدمت میرے باپ کو دوبارہ زندگی کی طرف لے آئے گی، لیکن میرے باپ کو زندگی کی طرف نہیں لائے، وہ پل پل موت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ آج ہم بنا رہے ہیں اپنے لیے ناشتہ۔ پہلے دن ناشتہ بن رہا ہے اور دل بھی نہیں چاہ رہا کہ ناشتہ بناؤ، لیکن دنیا ہے، دستور بھی ہے، اور بچے بھوکے دیکھ کے کون سی ماں ہے جو اپنی اولاد کو یہ سوچے گی کہ نہیں یار میں ناشتہ نہیں بنا۔ تو ناشتہ بن رہا ہے، چائے بن رہی ہے، ایک چولہے پہ تھوڑا سالن گرم کر رہی ہوں۔ بات نہیں کی جا رہی گائز مجھ سے، بالکل بھی بات نہیں کہی جا رہی، لیکن ابو نے کہا تھا
کہ ہمت کرنا، لکھ کے دیتے تھے بیٹا گھبرانا نہیں. جب وہ مجھے کہتے تھے میں جا رہا ہوں، مجھے کہتے تھے تو میں یہ کہتی تھی ابو نہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، ابو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن مجھے نہیں معلوم تھا وہ سچے تھے، انہیں سب پتا تھا کہ میں چلا جاؤں گا. یہ 19 مئی میں کبھی نہیں بھول سکتی، جو میں دنیا میں اکیلا چھوڑ کے چلے گا. مجھے باقی کا نہیں بھروں گی، بہن بھائی سب اپنے اپنے گھروں کے، لیکن مجھے میرے ابو کا سہارا بہت تھا، میرے ابو کا سہارا بہت تھا. لیکن تنہا چھوڑ کے وہ چلے گا. گائز میں آپ کو کیا بتاؤں، میری مجبوریاں ایسی تھی کچھ کہ پیر والے دن میں اس مجبوری کے تحت ابو کے پاس شام میں جانے کا فیصلہ تھا میرا. میں نے کہا میں شام میں جاؤں گی ابو کے پاس، اور ابو کو بول کر آئی تھی ابو تو میری مجبوری جانتے ہو. کہنے لگے ہاں. میں نے کہا میں شام میں سیدھی تمہارے پاس ہی آؤں گی، آپ پریشان نہیں ہونا. بھابھی کو بھی میں نے یہی بولا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا انتظار نہیں کریں گے اور وہ چلے جائیں گے. انتظار نہیں کریں گے گائز، وہ چلے جائیں گے. میرے ابو کے لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا، میرے ابو کے لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرے. میرے ابو ایک بہت شفیق باپ تھے، آپ یقین کیجئے وہ چپ چاپ اس دنیا سے چلے گئے. کبھی بیٹوں کو بھی نہیں بولا کہ مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے ہاسپٹل لے چلو. انہوں نے چپ چاپ اپنی تکلیف کو جھیلتے رہے، ہم ہاسپٹل لے کے بھاگتے تھے. عباسی گئے، جینا گئے، ہم سب جگہ گلے لے کے ان کو گئے. ہمارے ایریا میں قریب شیڈ ہاسپٹل پڑتا ہے، وہاں گئے. لیکن ان کے منہ سے کبھی یہ نہیں کہا انہوں نے کہ مجھے یہاں درد ہے. گھر میں مجھے بتاتے تھے میرے یہاں درد ہے، اور اس ہاسپٹل میں جا کے منع کر دیتے تھے کہ کوئی بھی درد نہیں ہے مجھے. کیوں چھپاتے تھے وہ ہم سے اتنے سے اپنی تکلیف. اور جب ہاسپٹل لے کے جاتے تھے تو انہیں بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا، اور جب ہم وہاں پر ان کو کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی ٹھیک ہو جاتے تھے. ڈاکٹر کہتے تھے ٹھیک ہے آپ گھر لے جائیں. لیکن کیسے مجھ سے بات نہیں ہو رہی. مجھے لائیے، مجھے میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے، میرے والد صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریے، میری ویڈیو کو شیئر کیجیے. اب یقین کریں میرے یوٹیوب چینل سے پہنچ رہا تھا اوپر کی طرف، میں نے ویڈیو ڈالنا چھوڑ دی، ویڈیو بنانا چھوڑ دی. میں نے کہ میرے ابو کے پاس ٹائم دینا، کچھ بھی ہو جائے مجھے میرے ابو کے کو ٹائم دینا ہے. اور ابو میرے لیے مجھے بلاتے تھے. اب مجھے کون فون کرے گا، مجھے کون فون کرے گا کہ بیٹا آ جا. اتنا بولتے تھے میں فون پر بھاگتی تھی وہاں سے گھر سے. لیکن اب کوئی نہیں کہنے والا مجھے، کوئی کہنے والا نہیں رہا. گائز میں مجھ سے سنبھلنا مشکل. اور بس آپ سے یہی امید، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفکیشن کو آل پر سیٹ کیجیے. آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آئے. میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. مجھے میرے لیے صبر کی دعا کیجیے کہ مجھے صبر آئے، اور میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. کون بیٹی ہے جو کہے گی کہ مغفرت کی دعا کرے میرے والد صاحب کے لیے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. میرا ناشتہ میں بھی دل نہیں لگ رہا، میرے کسی چیز سے دل نہیں لگ رہا. مجھے ایسا لگ رہا میں اپنے ابو کے ساتھ چلی جاتی.
لیکن میرے ابو کی ڈیتھ جو ہوئی، الحمدللہ میرے باپ کی موت کو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ واقعی وہ کلمہ طیبہ پڑھتے گئے، کلمہ شہادت پڑھا. میری بھتیجیاں، میری بھابھیاں سب یاسین شریف سنا رہے تھے، کیونکہ میری ایک بہن تھی، 2 بہنیں تھی، وہ وہاں پہنچ گئی تھی. کیونکہ میں نے بہنوں کو بھی بول دیا تھا کہ دیکھو میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ابو مجھ سے ہی محبت زیادہ کرتے تھے. میں کہتی تھی میں نہیں آ سکتی، تم لوگ پہنچ جانا، میری مجبوری ہے. میری مجبوری کی وجہ سے میں اپنے باپ سے بھی جدا ہو گئی، اپنے باپ سے بھی جدا ہو گئی. میری مجبوری، اللہ میری مجبوری اس دن نہیں، میری مجبوریاں ختم کر دینا اللہ. جس بیٹی کو باپ، ان بیٹیوں کی مجبوری دور کر دینا کہ کبھی وہ مجبوری سے گھر سے نہ نکلے. ان کے باپ کی آخری سانسوں تک بیٹیاں ساتھ رہے. میری 2 بہنیں ساتھ تھی، انہوں نے خود نے میرے باپ کو رخصت ہوتے دیکھا. میں جب پہنچی، جب ایمبولنس میں ڈال کے میرے ابو کو لے جا رہے تھے تصدیق کے لیے کہ ڈیتھ ہو گئی، وہ سین مجھ سے، میری آنکھوں سے نہیں نکلتا، وہ سین میری ذہن سے نہیں نکلتا. وہ معصوم چہرہ اپنے باپ کا میری آنکھوں سے نہیں جاتا. مجھے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفکیشن کا آج کیجیے. میں ویڈیو کو آگے جاری نہیں رکھ سکوں گی. گائز میری والد کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ میرے والد کو جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے لیے، میرے بچوں کے لیے دعائیں کیجیے، میرے بچوں کے لیے کامیابی کی دعائیں کیجیے. میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. دوبارہ سے میں یوٹیوب چینل پہ آئی ہوں، یہ سمجھ لیں میرا چینل واپس سے 0 ہو چکا ہے. اب اس کو اوپر آپ ہی لوگ لے کے جائیں گے، جب تک کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے. گائز مجھے دیجیے اجازت، ملتی ہوں میں آپ سے کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.